آج بشیر صاحب کی قیادت میں ان کی زیر صدارت امام الانبیاء فخر دو جہاں سرور کونین و ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن کی خوشیاں منا رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں۔ مقصد ہمارا بیٹھنے کا پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ دشمن جتنی بھی سازشیں کر لے ہم اس کی سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم صدیوں پہلے بھی متحد تھے، صدیوں بعد بھی متحد ہوں گے اور متحد ہیں، اور جب تک یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا قائم رکھی ہوئی ہے ہم آپس میں متحد رہیں گے۔ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مسلم بھائیوں کو جو پیغام امن و محبت و پیار کا دے رہے ہیں یقیناً لائق تحسین ہے، اور انشاءاللہ اس چرچ سے ہمیشہ پیار و محبت امن رواداری کا پیغام جو پوری دنیا میں جاتا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو پیغام مسلمانوں تک جائے گا، اس چرچ سے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ رواداری پیار و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ آنا تیرا مبارک ہو تشریف لانے والے، آنا تیرا مبارک ہو تشریف لانے والے، خوشیاں منا رہے ہیں تعلیم کا۔ جتنی کیا بات ہے، بڑے ادب کے ساتھ یہ آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ یا انٹرفیت حامی کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے، امپیکٹ کیا ہوا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ایک شعر تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ عیدہ ہم تو یا شبراتا سابوتی، عیدہ ہم یا شبراتا سابوتی، چھوٹے دیے گلا باتا سابوتی۔ تو بین المذاہب ہمانگی کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں ہم محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ ان تمام تہواروں کو، تہوار ہمیشہ خوشیاں دیتے ہیں، تہوار ہمیشہ ہمارے غموں کو کم کر دیتے ہیں، تہوار ہمیشہ ہماری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس بشپ ہاؤس کی یہ خوبی ہے کہ یہاں ہم بڑی آزادی کے ساتھ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسا بھی موقع ہو یہاں پہ پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے جو مثبت طریقے کے ساتھ دوسرے لوگوں کا محبت کا پیغام، امن کا پیغام اور صلاح سلامتی کا پیغام جاتا ہے۔ جہاں کہیں گے ملک میں عید میلاد النبی کے حوالے سے جشن ہو، ریلیاں ہوں، پروگرام ہو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور سارے پروگرام کوشش سے پائے تکمیل تک پہنچے تاکہ ہمارا پیارا ملک ترقی پائے اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اس زندگی کو انجوائے کریں۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام مسلم بہن بھائیوں کو عید ولادت النبی کی خوشیاں مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک اپنا نظام ہے اور ہم سارے انسان خدا کے اتنے بڑے نظام کو نا اپنی چھوٹی چھوٹی عقلوں سے، محدود چیزوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے نظام کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے مختلف وقتوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف کلچر میں، مختلف خطوں میں خدا نے اپنے لیے لوگوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ خدا کا پیغام لوگوں تک لے کے جائے۔ اور تمام انبیاء نے جو مین پوائنٹ تھی وہ تھی خدا تعالیٰ کی بندگی کرنا، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ساتھ ساتھ خدا کے لوگوں کو پیار کرنا، جو بھی لوگ ہیں۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ جیسے مجھ سے پہلے بھی تمام حضرات بیان کر چکے ہیں کہ کرسمس کا موقع ہو، عید میلاد النبی ہو یا بقرہ عید ہو، عید الفطر ہو اور بیساکھی ہو،
गुरु नानक की बर्थडे हो, ये ग्रुप छोटा सा ग्रुप है, हर जगह पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पहुँचा। और इस ग्रुप ने, मैं सोचता हूँ कि हमारे इस अमन के काफ़िले ने पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पर लाहौर में जो अमन और प्यार मोहब्बत की जो नई सकाफ़त पैदा की है, बल्कि सकाफ़तों पर बड़ा इन्हिसार होता है और कोई ना कोई किसी न किसी जगह से एक नए कल्चर पैदा होता है, सकाफ़त पैदा होती है। तो बेशक पाकिस्तान में जैसे था कि हालात जैसे भी हों, ये जो हमारा अमन का काफ़िला है, ये अमन का काफ़िला किसी भी जगह रुका नहीं, किसी जगह नहीं रुका, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ना रुका है ना रुकेगा। हम ईद मनाते रहेंगे, खुशियाँ मनाते रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे। और आज ख़ुसूसी तौर पर मैं सोचता हूँ कि जब पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जहाँ पर इक़्तिसादियात का मसला है, सियासी मसला है, इलेक्शनों की बातें हो रही हैं और हमारे सरहदों पर मुश्किल है, और इस मुश्किल वक्त में और अभी आँखों की बीमारी, शोबे जो आप बता रहे थे, शोबे चशम, लेकिन महंगाई का दौर भी है, बिजली की बातें हो रही हैं, गैस की बातें हो रही हैं। और मैं सोचता हूँ सारे हालात में, फिर जड़ावाला का वाक़या हुआ, सारे वाक़यात में ये जो ग्रुप है, ये सब लोगों को बता रहा है कि देखो, खुदा इज़्ज़त देने वाला है, खुदा प्यार करता है, खुदा ने अंबिया को भेजा है, और हम मिलकर तमाम अंबिया में जो मुश्तरक चीज़ें उनको देखें और एक अमन का ऐसा काफ़िला बनाएं जहाँ पर इस काफ़िले की जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ इनकी आमद होगी, इनके मुंह से खुशबू आएगी, प्यार की खुशबू, मोहब्बत की खुशबू, लोगों को जोड़ने की खुशबू, इख्तलाफात ख़त्म करने की खुशबू। तो आखिर में मैं आप सबको एक दफ़ा फिर ईद जश्न मिलादुन्नबी की आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईदें उस वक्त होती हैं जब सब लोग मिलकर मनाते हैं। तो अभी देखिए कितना खूबसूरत गुलदस्ता है, हम सारे मिलकर मना रहे हैं। और जहाँ भी नेक नियत लोग होते हैं वहाँ पर ईद हो जाती है, जहाँ पर भी नेक नियत। तो आए हम ये ईदें मनाएँ। पीछे बहुत ईद मनाई जा रही है, घरों में ईदें मनाई जाएंगी, और ये ईद जो क्योंकि मुश्तरका मनाई जा रही है, इस ईद का मज़ा और ही है। खुदा आप सबको बरकत दे और अपनी बरक़ात से मालामाल रखे, और इस खैर कार को जारी रखने का फजल और तौफीक अता फरमाए। आपको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो।